سبھی کچھ اللہ کے خلیل نے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد وہ ہوتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ مولا کہ میں اے اللہ حضور اسی کو خالق تسلیم کرتا ہوں جس نے ستاروں کو بنایا ڈوب گئے اسے رب نہیں مانا جاتا، جس نے قمر کو بنا کر سجا کر زمانے میں روشنی پھیلا رہا ہے اور رب بے نیاز نے اسے بنا کر حسین بنا کے بھیج دیا ہے، نظام اسی سے چلا دیا ہے، وہ ڈوب گیا ہے، میں اسے بھی خدا تسلیم نہیں کرتا۔ اور پھر فلما رأى الشمس، شمس قمر سیاروں سے بڑا یہ شمس ہے، یہ بھی ڈوب گیا ہے، رات کا اندھیرے میں چھپ گیا ہے، میں بھی اسے خدا اپنا تسلیم نہیں کرتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ مولا جس چیز نے یہ ساری چیزیں خوبصورت بنائی ہے اور جس ذات نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے وہ فرش کا بھی مالک ہے، وہ عرش کا بھی مالک ہے، زمین کے حصے کا بھی وہ مالک ہے، آسمان کی بلندیوں کا وہ بھی مالک ہے، زمین کی تہ کا وہ مالک ہے اور آسمان کی بلندیوں کا وہ بھی وہ مالک ہے۔ میں اپنا رب اسے تسلیم کرتا ہوں، میں خالق و مالک اسی کو مانتا ہوں۔ اللہ نے یہ شان، یہ شوکت، یہ مرتبہ، یہ وقار و معیار، یہ بلندی، یہ سمجھ بوجھ، یہ دانشوری، یہ ذہانت بچپن ہی کے اندر مالک بے نیاز نے اپنے خلیل کو، اپنے دوست کو یہ عطا فرمائی تھی کہ وہ سمجھ بھی رکھتے ہیں اور بوجھ بھی رکھتے ہیں، فیصلہ کرنا بھی جانتے ہیں، فیصلہ توڑنا بھی جانتے ہیں، بات کو رد کرنا بھی جانتے ہیں، بات کا متبادل بھی ڈھونڈ کر دکھانا جانتے ہیں، اور ان کو رب بے نیاز نے یہ صلاحیت ہے، یہ طاقت ہے، یہ جرأت ہے، یہ قوت ہے، یہ ہمت ہے عطا فرمائی تھی کہ جہاں بھی جائے گھبرائے نہ، جہاں بھی جائے پریشان نہ ہو۔ جو پریشان نہیں ہوتے، گھبراتے نہیں، جی اگر وہ سلاخوں کے پیچھے بھی ہو، ان کا مزاج، ان کی طبیعت، ان کی عادتیں، ان کا ذہن، ان کا اطمینان مستقل ہو اور اطمینان قلب رکھتے ہو، فتح آسمان سے اترتی ہے، نصرت